بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک اور قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد ہی کی نسل میں سے تھی۔ یہ دنیا کی دوسری طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم ہجر کے علاقہ میں آباد تھی۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے گئے۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن سفالش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایات میں ہے جب غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سمود کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس گاؤں کے کنویں کا پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب والی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپتے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی عذاب الہی اتر پڑے۔ یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ہے۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے خدا ترس اور بہت نیک بزرگ انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہتے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو۔ حضرت صالح نے جب اللہ رب العزت کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیں جو خوبصورت اور ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت، تندرست، قد و قامت والی اونٹنی نکل پڑی جو کہ حاملہ تھی۔ نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چلتی پھرتی رہتی تھی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشمے سے نکل کر پانی آیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو اے لوگو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا یہ سارا پانی پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم کے لوگوں نے اس کو مانا۔ پھر آپ نے قوم کے لوگوں کے سامنے یہ تقریر کر ڈالی، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے۔ یہ اللہ کی ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن قوم سمود نے اس کو برداشت کیا۔ ایک دن انہیں پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور دراز قد آدمی تھا۔ وہ ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع بھی کرتے رہے مگر اس نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر ڈالا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر
جس کا تم ہم کو وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی۔ قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے وہ گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا پوری بستی اللہ کے زلزلوں کے جھٹکوں سے برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور دکھ ہوا۔ آپ کو قوم سمود کی بستی اور ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی چلے گئے۔ چلتے وقت ان لاشوں سے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے نہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک اونٹنی کو قتل کرنے والی قوم عذاب الہی کا شکار ہو گئی اور تباہ و برباد ہو گئی تو ایسی تباہ و برباد ہوئی کہ روئے زمین پر ان کی نسل کا کوئی انسان بھی باقی نہ رہا۔ تو اللہ کے محبوب کی اولاد اور آل و احباب کی شان میں گستاخی اور ان کی بے ادبی کرنے والے کیوں کر اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ ان پر بھی خدا کا عذاب ضرور آئے گا۔